اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے انسانیت کے حقوق کے بارے میں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا ہم جس دین کے پیروکار ہیں، اس دین میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ حکم اور اس پر زور دیا گیا ہے، جیسا کہ والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے، یا شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، ماں کا بیٹے پر، بہن کا بھائی پر یا بھائی کا بہن پر۔ غرض یہ کہ ہر رشتہ ایک دوسرے کے حقوق سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان حقوق کو ہم نے کیسے جانا اور ان حقوق کو ہم نے کس طریقے سے مانا اور ان کی پہچان کس نے کروائی؟ جی ہاں، یہ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے ہمیں اس کی پہچان کرائی، اور اس مذہب اور اس دین کی پہچان ہم تک کرنے والے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ حقوق بتائے، ان کا ہم پر کیا حق ہے۔ تو دوستوں، دیکھتے ہیں یہ پروگرام۔ ہم پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں ہمارے لیے اعلیٰ ترین نعمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی ذات کے طفیل سے ہمیں علم ملا، ایمان نصیب ہوا۔ آپ کی ذات بابرکت کے طفیل ہی لوگوں نے خدا کو پہچانا اور اپنی زندگی کے مقصد کو جانا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوں جو بطور ہدیہ بندوں کے پاس بھیجی گئی ہے۔ اس لیے ہم اس نعمت پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے، اور جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانے وہ کم ہے۔ دوستوں، ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بنیادی حقوق ہیں۔ ایک ہے عظمت، دوسرا حق ہے محبت، اور تیسرا حق ہے مطابعت۔ عظمت یہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا بڑا جانے کہ کائنات میں کوئی اتنی بڑی ہستی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ الغرض کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ دوسرا حق آپ کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اطاعت کا ہر تصور فریب نفس ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں شریعت سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر محض محبت کی رٹ لگانے اور بزم عاشقاں سجا لینے سے بھی آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارا عمل ہماری محبت کی تائید نہیں کرتا۔ لفظوں کی شطرنج بچھانا منافقت ہے، محض لفظی خوشنمائی اعمال کی سیاہی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی جو قانون آپ نے لا کر دیا ہے اور جو سنتیں آپ سے ثابت ہیں، ہم ان کی اتباع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں جو برکت اور نورانیت ہے، اگر ہم اپنی عقل سے ہزاروں قانون بھی بنا لیں تو وہ خیر و برکت نہیں آ سکتی۔ چنانچہ ایک ایک سنت کی پیروی کرنا، مثلاً کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اس کا نام محبت ہے۔ یہ دنیا ہم جانتے ہیں کہ اس قابل نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی زحمت دی جاتی، مگر ایسا کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ مقصد ظاہر ہے کہ یہی تھا کہ آپ دنیا کے انسانوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچا دیں، اور تاریخ انسانی گواہ ہے کہ آپ نے 23 سال کی مدت میں دنیا میں عظیم ترین انقلاب برپا کیا، ایک مستقل مذہب دیا اور ایک مستقل امت پیدا کی۔ اب
جب تک ہم آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے سچی اور حقیقی محبت کا اظہار نہیں ہوگا۔ لاکھوں درود اس آقا پر، لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جنہوں نے اپنی امت کے لیے ہر ظلم برداشت کیا، جنہوں نے صرف ہم تک یہ دین، یہ پیغام پہنچانے کے لیے اپنی ذات، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے وقف کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو، کم از کم یہ 3 بنیادی حقوق جو ہم نے آپ کو بتائے، ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو، تاکہ قیامت کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر مسلمان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہمیں اس دین حق کی پیروی نصیب کرے جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا۔ دوستوں، پروگرام پسند آئے ہو تو پلیز اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو شیئر کریں، اور کمنٹس کے ذریعے مجھے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔